السلام علیکم ویورز، تو آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے مسئلے پر جو بہت عام بھی ہے اور بعض اوقات ایسے پیشنٹس تشریف لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی ہے، چونکہ یہ سننے میں تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن جب اس کنڈیشن سے جو لوگ گزرتے ہیں وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں۔ تو آج بات کرتے ہیں کہ نیند کا نہ آنا کیا کوئی بیماری تو نہیں ہے، اور کن وجوہات کی بنا پر ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کی کون کون سی قسمیں شامل ہیں۔ جب آپ کو سونے میں دشواری کا سامنا ہو یا بار بار نیند میں خلل واقع ہو جاتا ہو، آنکھ کھل جاتی ہے اور دوبارہ نیند نہیں آتی ہے، سونے میں مشکل پیش آتی ہے، یا نیند پوری ہونے سے پہلے ہی بہت سارے لوگ جاگ جاتے ہیں، تو اسے انسومیا کہا جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ سن کر کہ ایک آدھ دن تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، یا تو رات کو جلدی نیند نہیں آئے گی، کوئی سوچ ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، یا بار بار رات کی کسی پہر آنکھ کھل جاتی ہے اور دوبارہ سونے میں مشکل پیش آتی ہے، یا پھر صبح سویرے ہی اٹھ جاتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی انسومیا ہے؟ نہیں، جب کم از کم ہفتے میں 3 راتوں تک اور مسلسل 3 ماہ تک یہی حالت جاری رہتی ہے تو ہم اسے کرونک ٹائپ انسومیا قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک کرونک ٹائپ ہے۔ لیکن جب اس کا جو ڈیوریشن ہے، جو عرصہ ہے، وہ 3 ماہ سے کم ہوتا ہے، لیکن ہفتے میں اسی طرح 3 دن یا 3 دن سے زیادہ یہ حالت پیش آتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، تو اسے ہم شارٹ ٹرم انسومیا کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو رات کو لیٹتے ہی کافی دیر کے بعد نیند آتی ہے، یعنی کہ 2-3 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں جب ان کی آنکھ لگتی ہے، جبکہ وہ سونا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اسے ارلی انسومیا کہتے ہیں، جو لوگ جلدی نہیں سو پاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسی انسومیا کا شکار ہوتے ہیں جو جلدی تو سو جاتے ہیں، لیکن رات کے بیچ پہر میں بار بار ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دوبارہ نہیں سو پاتے ہیں، ان کو مشکل پیش آتی ہے دوبارہ سونے میں، جسے ہم مڈل انسومیا کہتے ہیں، یعنی رات کے درمیانے پہر میں آنکھ کھلنا اور دوبارہ نیند کا نہ آنا۔ اس کے ساتھ لیٹ انسومیا سے مراد جو لوگ صبح بہت سویرے جاگ جاتے ہیں اور دوبارہ وہ نہیں سو پاتے ہیں، جبکہ ان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ ایک نارمل روٹین کے اکارڈنگ ان کی نیند کم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صبح دوبارہ نہیں سو پاتے ہیں، جسے ہم لیٹ انسومیا کہتے ہیں۔ اب بعض اوقات اس کی وجوہات جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہوتی ہیں، فزیکل ہو سکتی ہیں، اور یا پھر جو ہمارے انوائرمنٹ ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ کچھ چینجز جب ہماری روٹین میں آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی نیند مسلسل ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم سائیکولوجیکل فیکٹرز کی بات کریں، جیسے کہ کسی ٹراما یا کسی سٹریس سے اگر گزر رہے ہوں، جاب شفٹنگ کا مسئلہ آ جائے، وہ آپ کا جو پورا ایک سلیپ سائیکل ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یا کسی کے لوڈ ون کی ڈیتھ ہو جائے، اس کے کچھ عرصے بعد تک نیند کا نہ آنا، یا ایسی کوئی ڈیلی روٹین میں ورنگ تھاٹس آنا، کوئی ایسا کانفلکٹ یا پرابلم جس کے بارے میں بار بار سوچیں آنا، یہ بھی انسومیا کاز کر سکتا ہے۔ ڈپریشن، انزائٹی، بائی پولر ڈس آرڈر، یہ کچھ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں جن میں بھی انسومیا ہو جاتا ہے۔ اب ہم فزیکل کی بات کریں تو کئی فزیکل کنڈیشنز بھی ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسومیا کاز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند میں خلل آ جاتا ہے، جیسے کہ ایستھما ہے، ڈائبٹیز ہے، ہارٹ پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، رات کو ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، ان کو بھی انسومیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ فزیکل جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں، یہ انسومیا اس کے ساتھ لنکڈ ہے، یعنی کہ ان کنڈیشنز میں میجورٹی پیشنٹس کو انسومیا ہو جاتا ہے، نیند کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔
لیکن جو میں نے آپ کو سائیکولوجیکل بتائے ہیں یا جو ہمارے انوائرمنٹ میں اگر نوائز ہے، اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے تو بھی نیند جب نہیں آتی ہے، لیکن جب وہ فیکٹرز آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی سٹریس ہے اور وہ سٹریس آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی زندگی سے نکل گیا، کوئی کانفلکٹ ہے، وہ کانفلکٹ وقت کے ساتھ سالو ہو گیا یا اس کا کوئی سولوشن نکل آیا، تو بھی جو ہے یہ نیند کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں جو فزیکل ہے یا سائیکولوجیکل ہے یا کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے ہے، کیا انسومیا کا ٹریٹمنٹ موجود ہے؟ بالکل انسومیا کا ٹریٹمنٹ موجود ہے۔ نیند کے جتنے بھی مسائل ہیں، نیند کی جو بیماری ہے اس کا علاج بالکل موجود ہے۔ ہمارے جو یہاں میں چونکہ پشاور کی بات کر رہی ہوں، پشاور سے باہر ریجن میں بھی دیکھا جائے تو ہم میڈیسنس فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف زیادہ جاتے ہیں، جبکہ نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ سے بھی اس کا علاج ممکن ہے۔ سائیکو تھیراپی، سلیپ ہائیجین، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں۔ سلیپ ہائیجین میں ہم ایسی ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے جو نیند کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکتا ہے اگر آپ اس روٹین پر عمل کریں، ان ایکسرسائزز پر عمل کیا جائے، جو میں ڈیٹیل میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں شامل کروں گی۔ سلیپ ہائیجین کیا ہوتی ہے، اس کو آپ اپنی روٹین میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے جن لوگوں کو نیند کے مسائل ہیں وہ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں اپنی ہی ہیلپ سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ پھر بات کریں گے، اور آج تک کے لیے، ابھی تک کے لیے یہی کافی ہے۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔